کہ کتنی بہتر ہو رہی ہیں چیزیں، اس سے زیادہ بہتری کی آپ کو امید تھی؟ وہ انہوں نے سوچا ہوگا اب نون لیگ والوں نے کہ اپنا ہی صدر ہے، کوئی نہیں دستخط نہیں بھی کیتے تھے اسی مطلب جاری کر دینے، وہ مان جائیں گے بعد میں. لیکن وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو پوائنٹ سکورنگ کا موقع مل گیا، ان کو جمہوریت یاد آ گئی، جمہوری اقدار یاد آ گئی. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں کیا جعلی کام ہو رہا ہے، ہم تو یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اور کمال مہربانی حکومت نے بھی کی کہ چونکہ یہ اپنے لوگ ہیں اس لیے ہم آرڈیننس جاری نہیں کر رہے. گویا کہ یہ صدر کے دستخط کے بغیر بھی ان کا رائٹ ہے آرڈیننس جاری کر دیں. اس سے زیادہ مضبوط حکومت اس ملک میں نے آج تک نہیں دیکھی. یہ میں نے کبھی آج تک کسی ڈکٹیٹر کا بھی یہ نہیں دیکھا کہ جی اس نے بغیر کسی قواعد و ضوابط کے اور یہ کہہ دیا ہو کہ جی بس چونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں اور یہ جاری کر رہا ہوں لہذا ہو گیا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ آپ جو مرضی کہیں اس کو، اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو اس حال تک پہنچا دیا ہے جہاں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی کہیں پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے. مطلب ایک آرڈر آتا ہے اور آپ اس آرڈر پہ منون عمل کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جو مرضی کہیں جی ہم مطلب ونڈر بوائے بن جائیں، اس سے کوئی اور بڑی چیز بن جائیں، لیکن حالت آپ نے یہ کر دی ہے اس ملک کی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ چیزیں دوبارہ سے ٹھیک کیسے ہوں گی. ظاہر ہے ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ایک چیز ہمیں چونکہ کوئی لیڈر پسند ہوتا ہے تو اس کی ہر ادا پسند ہوتی ہے. محبوب کی تو ہر ادا پسند ہونی بھی چاہیے نا، اس میں تو کوئی اعتراض آپ کر بھی نہیں سکتے. لیکن جو چیز غلط ہے ہم اس کو بھی غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کا بھی جواز تراش لیتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ مطلب چونکہ چل رہا ہے شروع سے اب بھی ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے. آج نہیں پڑے، آج سے سال بعد پڑ جائے، 2 سال بعد، 10 سال بعد پڑ جائے. اب جو ہم وہ دیتے ہیں ریفرنس دیتے ہیں کہ چونکہ اس ملک میں یہی ہوتا ہے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے سال کے ساتھ، ہر گزرتے الیکشن کے ساتھ چیزیں پہلے سے ورسٹ ہوتی جا رہی ہیں. اور وہ مجھے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بہت عرصہ پہلے ایک آپ کو تجویز یہاں بیٹھ کے پیش کی تھی کہ وہ جیسے ایک ڈپارٹمنٹ سٹور ہوتا ہے نا، اس کا ایک مینیجر ہوتا ہے اور اس کی مرضی ہوتی ہے کہ میں نے کون سا سودا اس میں رکھنا اور کون سا نہیں رکھنا. تو یہ ملک اب ایک ڈپارٹمنٹ سٹور کی طرح چل رہا ہے. ایک مینیجر فیصلہ کر دیتا ہے کہ جی یہ سودا چاہیے یہ رکھوا دیں، یہ نہیں چاہیے یہ اٹھوا دیں. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. جی فیصل صاحب معاملہ ایسا ہی ہے، مطلب ایک غلطی بھی ہو سکتی ہے جس طرح گورنمنٹ کا موقف ہے اور پھر انہوں نے واپس بھی لے لیا تو اس کے بعد اب حالات تو نہیں بگڑیں گے، جو اتحاد خراب ہو سکتا ہے یا درار ڈالنے کی کوشش ہے، جو پیپلز پارٹی کا موقف بھی سامنے آیا. اگر بہت سادہ الفاظ میں اس طرح آپ نے سادگی سے کہا ہے نا واپس لے لیا، اس کو اسی سادہ الفاظ میں سن لیں. بہت بڑے حکومت نے جو ہے نا جمہوری کردار کا اور ایک جمہوری اقدار کا جو ہے نا مظاہرہ کیا ہے واپس لے کے، اور جمہوریت کو جو ہے نا وہ دفن ہونے سے بچا لیا. اگر واپس نہیں لیتے تو بڑا نقصان ہو جانا تھا اس ملک میں جمہوریت کا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ حکومت نے باریک واردات ڈالی ہے. یہ پورا نظام حکومت جو ہے وہ کھلی واردات پہ چل رہا ہے. اس میں باریک واردات کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ جس طرح یہاں پہ آئین میں ترامیم ہوئی، جس طرح عدالتی نظام ہوا، جس طرح الیکشن ہوا، الیکشن سے پہلے جو فیصلے آئے، ادھر باریک واردات تو کہاں باریک واردات ہو. پورا نظام جس طرح جو چل رہا ہے. بہرحال پیپلز پارٹی نے بڑا اصولی موقف اختیار کیا اور جمہوریت کو اور آئین کو جو ہے وہ نقصان بچانے میں جو ہے اپنا جو ایک روایتی اور تاریخی کردار ہے وہ ادا کیا. اس پہ آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں اور حکومت کو بھی کریں. اور جہاں تک ونڈر بوائے ہے نا، تو صرف شہباز شریف ونڈر بوائے نہیں ہے، ادھر تو ونڈر بوائز کی ایک پوری کھیپ ہے اس پورے سسٹم کے اندر. وہ ہر شاخ پہ ایک ونڈر بوائے بیٹھا ہوا ہے. کتنے ونڈر بوائے حکومت نظامی ونڈر بوائے چلا رہے ہیں. تو اس معاملے میں جو ہے نا بہت خود کفیل ہے ونڈر بوائے کے حوالے سے. اگر ایک ونڈر بوائے نہیں ملتا یا اس کی کارکردگی میں فرق پڑتا ہے تو پوری یہ کھیپ جو ہے نا ونڈر بوائے کی جو ہے نا وہ موجود ہے، جو اس نظام کو جو ہے نا وہ استحکام دینے کے لیے جو ہے نا ہمہ وقت دستیاب ہے، ہمہ وقت تیار ہے. اور اپنے بالکل اس حوالے سے سسٹم کو جو ہے نا وہ کسی صورت میں جو ہے نا وہ زنگ نہیں پہنچنے دی جائے گی. سسٹم کو جو ہے نا تحفظ کرنا جو ہے نا اس کو ہر قیمت پہ اس کا جو ہے نا تحفظ کیا جائے گا. باقی یہ چھوٹی موٹے آرڈیننس آ گیا، اس پہ پیپلز پارٹی نے جو ہے نا وہ اعتراض کر دیا. آرڈیننس جو ہے وہ واپس ہو گیا. نہیں کرتے تو کیا فرق پڑ جانا تھا، کر دیا تو کیا فرق جو ہے وہ فرق پڑ گیا. اتنے بڑے بڑے یہاں کام ہو گئے، اس میں اس سارے پروسیس کی کیا اہمیت ہے.
اسی طرح سسٹم چل رہا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جن کا مینڈیٹ ہے نا جی جی وہ اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اپنے مینڈیٹ کو استعمال کرنا جانتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو، نون لیگ کو بالکل اس حوالے سے جو ہے نا وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت جو ہے نا وہ قائم رہے گی، کوئی اس پہ جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی اگر ناراض بھی ہو گئی تو اس کی میکسیمم لیول یہی ہے. صحیح یا ایم کیو بھی ناراض ہو جاتی ہے، اس کا بیچاری کے پاس تو اس کے پاس تو مصنوعی ناراضگی کا بھی اختیار نہیں ہے ایم کیو کے پاس. پیپلز پارٹی کے پاس تو کم سے کم یہ اختیار تو موجود ہے کہ مصنوعی طور پہ جو ہے نا وہ ناراضگی شو کر لو اپنی، وہ نہ ہو. تو اس میں حکومت پہ کوئی جو ہے نا فرق نہیں پڑے گا. صحیح. جی الیاس صاحب. بالکل جی، بڑا عجیب سا واقعہ ہے، لیکن گورنمنٹ نے وہی جس طرح دیکھیں واقعہ ہے اور عجیب بھی ہے. میں یہی کہنا چاہتی تھی، آپ نے شکر ہے غریب نہیں ہے جی، کیونکہ انہوں نے غلطی سے آ گیا، ویسے ہی بہت رہے ہیں اور غلطی سے آ گیا، انہوں نے واپس لے لیا، جمہوریت بچ گئی ملک میں. بڑا گورنمنٹ نے بہت اچھا قدم اٹھایا. یہ نہ اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ہے. اور پیپلز پارٹی نے ایک اپنا کردار ادا کیا کہ اس نے یہ کرٹیسائز کر، اس پر پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ جی یہ سائن دستخط کے بغیر آیا ہے پریزیڈنٹ کے، بڑا ایک قوم پر احسان کیا ہے. اور یہ جو آ رہا تھا، جو آرڈیننس آ رہا تھا، وہ اکنامک زوننگ کے حوالے سے تھا. اس میں اور کیا، کس میں عوامی مفاد کے لیے تھا. اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، نہیں ہوا تو تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. اب وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے. تو پیپلز پارٹی نے کوئی سکورنگ کے لیے کوئی پوائنٹ ایسا جگہ موقع نہیں جانے دینا، کیونکہ انہوں نے اپوزیشن ہے نہیں. تو انہوں نے اگلے سال الیکشن میں بھی آنا ہے، تو انہوں نے بتانا کہ انہوں نے گورنمنٹ کو ہر وقت راہ راست پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور بالکل پیپلز پارٹی بالکل اس وقت لگی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ناراض تو ہو کے جا نہیں سکتی کہیں. یہ وہ ہیں ناراض ہو کے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے کہ جی ہمیں مناؤ. اب ظاہر ہے تو گورنمنٹ بھی یہی کردار ادا کرتی ہے، ان کو اسی وقت مناتی ہے اور منا کے لے کے آتی ہے. اور دیکھیں آرڈیننس واپس لے لیا، اس طرح یہ سارا اتنا بڑا کام کیا گورنمنٹ نے. تو یہ سارا اس میں کس عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی دونوں کے آپس میں لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کو نا برا کرنے کے لیے انہوں نے کیا. گورنمنٹ نے کر کے واپس لے کے اپنی اچھائی دکھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ چلتی رہیں گی پیپلز پارٹی اور ان میں، کیونکہ آنے والے الیکشن سے پہلے یہ ایک دوسرے کو بالکل اس طرح کرتے رہیں گے کہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کوئی چھوڑی نہ جائے. گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ اچھا لے کے ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش. تھوڑی سی بات کرنی ہے جی میں دیتی ہوں موقع. تو یہ اسی طرح پیپلز پارٹی لگی رہے گی کہ گورنمنٹ کا کوئی موقع ہے تو اس کو نشاندہی کرے، تاکہ وہ ان کے عوام میں اپنا جگہ بناتی رہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو راہ راست پر لے آئے اور گورنمنٹ کو غلط نہیں ہونے دیا، عوام کے مفادات کے خلاف کام نہیں کوئی ہونے دیا. تو یہ پیپلز پارٹی، کیونکہ اپوزیشن تو ہے نہیں، ہونے ہی نہیں دی، کوئی بننے نہیں دی، تو کس نے کرٹیسائز کرنا ہے. تو یہی ہے. کل دیکھیں، کل اسمبلی میں بائیکاٹ بھی ہوا، حکومتی بینچوں سے بائیکاٹ کر کے باہر چلے گئے کہ جی دستخط نہیں ہوا. اور بھرپور طریقے سے انہوں نے پورے ملک میں دیکھیں گونج کی ہے کہ جی آرڈیننس پر دستخط نہیں ہے، اور بڑا مذاق اڑا کہ جی آرڈیننس دستخط کے بغیر کیسے آ گیا. یہ آپ دیکھیں، اور ان لوگوں کو سب بے نقاب کیا جائے. تو ظاہر گورنمنٹ کو چاہیے اب بے نقاب بھی کرنا چاہیے کہ کن لوگوں نے کیا، کہ کون سی فائل تھی جو دستخط کے بغیر سے پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہو کے ویسے ہی آ گئی، اور کس نے دی دستخط. یہ ساری چیزیں پتہ چلنی چاہیے عوام کے سامنے لے کے آنا چاہیے. اب یہ ساری چیز اگر اتنا معاملہ اچھلا ہے تو یہ ساری جو ہے وہ مسئلے کو لے کے آنا چاہیے، اور اس مسئلے کو بتانا چاہیے کہ کس سے غلطی ہوئی اتنی بڑی، اور اس دور میں جس سے اتنا نقصان ہو گیا ملک کا. ٹھیک ہے جی. عامر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں وہ کہہ رہا تھا ونڈر بوائے تو شہباز شریف ہیں، لیکن ونڈر اپوزیشن بھی تو موجود ہے. کہ کمال یہ ہے کہ وہ کسی معاملے میں جہاں عوام کی بات ہو، چلیں آرڈیننس تو قانون جو اپوزیشن کا مین کام ہے کہ بننے روکنے میں بات کرے، آئین بنتا ہے، آئین میں ترمیم ہوتی ہے، پی ٹی آئی غائب ہوتی ہے. اللہ کے فضل سے سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں میں بائیکاٹ کر کے بجٹ میں سہولت دیتی ہے. کہیں جس کے لیے سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہیں اس سے بھی سوال ہوئے تم اپوزیشن میں ہو کیوں، کس کام کے لیے ہو. کل تو چلیں اپوزیشن لیڈر نئے آ جائیں گے، محمود خان چودھری بھی، لیکن یہ پی ٹی آئی سے کیوں چلیں؟ حکومت تو گند کر رہی ہے جی، حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی آپس میں بتا بھی رہی ہیں، حکومت اور اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہیں، لیکن جن کا ایکچوئل کردار ہے کہ جو واچ ڈاگ کے طور پہ میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، بھائی اپوزیشن کہاں ہے؟ کسی بھی جہاں پہ پی ٹی آئی نے اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ کہاں ہے؟
صحیح. کوئی اب سوال جیسے ہے انہوں یہ نے والا کہ بھئی مثال آپ لوگ کی کر کیا رہے ہیں جمہوریت- پارلیمنٹ میں؟ مثال پیسے کی لینے کے جمہوریت علاوہ کی دعوت دے دی ہے. کوئی چیز چھوڑتے ہیں, کوئی وظیفہ چھوڑتے ہیں, لیکن جو کام ہے وہ یہ بھی نہیں کر رہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, ایران امریکہ سے متعلق پرتشدد مظاہرے ایران میں جاری ہیں. عالمی میڈیا کا سینکڑوں ہلاکتوں کا بھی دعویٰ سامنے آیا. ہم سوال یہ اٹھائیں گے کہ کیا امریکہ ایران میں رجیم چینج کے جو خواب دیکھ رہا ہے اس میں کامیاب ہو سکے گا؟ حملے کے حوالے سے بھی, اور خاص طور پر خطے پر کیا اثرات ہوں گے؟ بریک کے بعد.